بہت عرصے کے بعد کوئی گانا وجہ ہے مجھے جا کے. مطلب یہ وجنا جو ہے نا، اب یہ کیسے میں یہ پنجابی آ گئی، مطلب ہیڈ آن کولیجن ہوا ہے. بہت سا میوزک کریٹ ہو رہا ہے آج کل، بہت اچھا بھی ہے، میں اس کی ہمنگ بھی کرتا ہوں، انجوائے بھی کرتا ہوں، سنتا بھی ہوں. لیکن کوئی گانا ایسا جس کو میں کہتا ہوں بھائی ہم بچپن میں نا وہ ٹی ڈی کے کی کیسٹیں ہوا کرتی تھی اے بی سائڈ، وہ اے سائڈ جا کے نا پوری ایک گانا جو ہے نا وہ ہم ریکارڈ کرایا کرتے تھے. آ تینو موج کراواں، روج قلعہ، عارف لوہار. یہ ایسا گانا بڑے عرصے کے بعد آیا جس کا میرا دل کر رہا ہے کہ ٹی ڈی کے کی کیسٹ اور اس کو ہم اے سائڈ پوری 6 دفعہ اسی کو ریپیٹ کرا دیں. آئی ایم سو ویری آنرڈ اینڈ پلیزڈ کہ رائزنگ پاکستان میں آج روج قلعہ ہمارے ساتھ موجود ہے. گڈ مارننگ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت خوشی آپ سے مل کے اور یہاں آنے کا مجھے بہت اچھا فیلنگ ہو رہی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اے سائڈ بی سائڈ، ہاں جی، یہ تو تمہاری یاد ہے تمہیں؟ یہ ہاں جی یاد ہے. اتنے پرانے ہو تم. اپنی ایج میں دکھا نہیں رہا لیکن یاد ہے. یہ میں نے اسی لیے پوچھا تھا کہ مجھے ہمیں تمہاری ایج پتہ چل جائے. ماشاء اللہ، کانگریچولیشن، سو پراؤڈ آف یو. تھینک یو سو مچ. مطلب ٹک ٹاک لگائیں، انسٹاگرام لگاؤ، کچھ بھی ہو، یو آر ایوری ویئر ماشاء اللہ سے. تھینک یو سو مچ. یہ اوپر والے کا کرم ہے. ہاؤ ڈڈ دس ہیپن؟ سب سے پہلے تو اس گانے کا ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤ، پھر تمہاری پرسنل لائف میں ہم جائیں گے. عارف لوہار کو فیچر کرنا، ان کے ساتھ کام کرنا بڑے آنر کی بات ہے. پہلی بہت بات آنر کی بات ہے اور مجھے بہت خوشی ان کے ساتھ کام کر کے. سچ اے لولی پرسن ہے وہ، دل کے اتنے اچھے ہیں اور اتنے انکریجمنٹ اور پازیٹیوٹی انہوں نے مجھے موقع دیا. لیجنڈ ہیں تو مجھے انہوں نے موقع دیا کام کرنے کے لیے. تو میرے پاس بہت پریشر تھا کہ میں اس گانے کو اب کیسے اس کو ہٹ بنانا ہے، ان کی لیگیسی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کیسے اربن میوزک کو کس طرح چلانا ہے. تو کافی ٹائم بیٹھ کے اس کو میں نے کیوریٹ کیا، چن کے لائنیں لکھی ہیں، چن کی میوزک ہے کس طرح ہے. اس کی کمپوزیشن بھی آپ کی ہے، پروڈکشن ہاں بھی جی، آپ کی ہے. پروڈکشن، میوزک پروڈکشن فل آن میری ہے، کمپوزیشن بھی میری ہے. اور عارف بھائی کے ساتھ جب میں بیٹھا ہوں میں نے سنائی تو ان کے 30 سیکنڈز میں وہ ان کے مائنڈ میں آ گیا. تین موج کراواں آ. ہم نے دونوں نے ایک دوسرے کے دیکھا، ہم نے کہا اس میں کچھ ہے، اس میں کچھ ہے. آپ نے ماشاءاللہ دوسرے انٹرنیشنل سٹارز آرٹسٹ کے ساتھ انڈیا میں بھی آپ نے بہت سے کام کیا. ہاؤ ڈفرنٹ از عارف لوہار فرام دا ریسٹ آف میوزیشنز؟ اس وقت جو ہمیں گیلیکسی پہ جو نظر آتے ہیں ستارے، میوزک کے سٹارز چمکتے ہوئے، عارف لوہار میں ایسا کیا خاص ہے؟ عارف لوہار ایک تو وہ لیجنڈ ہیں پاکستان کے، اور ان کی آواز جو ہے وہ ایسی آواز ہے کہ آپ کہیں بھی دنیا کے کونے میں سن لیں آپ کو پتہ ہے کہ عارف جی گا رہے ہیں. ایک ایسی اوتھینٹک آواز ہے. تو وہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اوبویسلی مام ڈیڈ بھی سنتے آ رہے ہیں. تو وہ مطلب ہے ایک خواہش تھی کہ ایسی کوئی چیز ہو، کرشمہ ہو کہ ہم ایسے لیجنڈ آدمی آرٹسٹ کے ساتھ جڑ کے کچھ پیش کریں. اور وہ میرے خیال سے ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن کے اور اوپر والے کے مدد سے وہ ہو گئی مینیفیسٹ چیز. اور جس طرح ہوئی ہے وہ ہم نے امید تھی کہ گانا چلے، لیکن آپ کو پتہ ہے ایز آرٹسٹ پبلک ہے جو آپ کو چلاتی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ گانا ہٹ ہے لیکن پبلک کو شاید نہ پسند آئے. لیکن جب یہ گانا آیا ہے اور جتنی فاسٹ یہ وائرل ہوا ہے یہ ہمیں کسی کو پتہ نہیں تھا. تو راتوں رات جسے کہتے ہیں نا، رات کو سوئے ہوگے تو صبح اٹھے. لٹرلی مطلب ہے اس کی لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی پروموشن کیسی ہے، آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا جو کیا اوپر والے نے کیا. یہ نو ڈاؤٹ. مجھے یاد ہے عارف خیر کئی بار ہمارے شو میں آ چکے ہیں، لیکن لاسٹ ٹائم وین ہی واز ہیئر تو انہوں نے یہاں کھڑے ہو کے گانا گایا تھا. اور واقعی وہ والا کلپ بھی میرا خیال ہے عارف کی اپنی ایک پازیٹیوٹی ہے کہ آپ جیسے ینگسٹرز کو بھی وہ بہت انکریج، اور وہ شائے اوے نہیں کرتے، وہ ڈرتا نہیں ہے ایکسپیریمنٹ کرنے سے. وہ کہتا ہے کیا ہو گیا، زیادہ فلاپ ہو جائے گا. لیکن نئے لوگوں کے ساتھ کام کرنا، تو انہوں نے یہاں گانا گایا تھا، وہ بھی اتنا وائرل ہوا. سو یہ میرا خیال ہے ان کی ایک پازیٹیوٹی ہے، اپنی پرسنالٹی. اچھا جی، ٹیل می اباؤٹ اے گائے کالڈ ریحان. ریحان کو جانتے ہو؟ جی میں جانتا ہوں. کون ریحان کون ہے؟ ذرا ریحان کی مجھے کہانی سناؤ. ایک آرٹسٹ ہے روج قلعہ، اور ریحان جو ہے وہ ایک انسان ہے جو نارمل بندہ ہے، جو آپ کی طرح چائے پیتا ہے، فٹ بال کھیلتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے. تو وہ آرٹسٹ جو ہے روج قلعہ وہ ایک پرسونا ہے دنیا کے لیے. دکھانا چاہتا ہوں کہ میں موسیقی میں کیا ہے، کس طرح آرٹسٹ ہوں، پروڈیوسر ہوں، کمپوزر ہوں، لیرسسٹ ہوں، سب کچھ ہے. اور یہ کوئی میں نے سیکھی نہیں ہے، یہ صرف لائف ایکسپیرینس کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں. اور جو ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کو اڈیپٹ کر رہے ہیں، جو اچھی چیز ہے اس کو رکھ رہے ہیں. کہاں پیدا ہوئے آپ؟ میں شوق ہوں گے لوگ، میں لیبیا میں پیدا ہوا. اچھا لیبیا میں. اور مطلب ہے 10 سال وہاں پہ رہے، اس کے بعد ہم ٹورنٹو کینیڈا موو ہوئے. اوکے. تو کافی ٹائم وہاں پہ گزارا ہے، اور آج کل میری رہائش ہے یو کے میں.
यूके में जी। बर्मिंघम में रहते हैं। बर्मिंघम में रहते हैं। अच्छा, और लाहौर मैंने सुना है अभी कोई 30 साल बाद 29 साल बाद 29 मैं साल लाहौर बाद। में मैंने कदम रखा है। लास्ट टाइम आए थे, मेरी सिस्टर की शादी थी, तो बहुत इन्जॉय किया था उस वक्त। लेकिन उसके बाद फिर जब किस्मत बुलाती है उस वक्त बंदा आता है। तो मैंने 2-3 बार कोशिश की आने के लिए, लेकिन आई गेस मेरी किस्मत नहीं थी आने की, मेरी कोई रुकावट आ गई, कुछ ये हो गया, ये वो हो गया। लेकिन इस बार जो मैंने ट्राई किया, मैं पहुंच गया, मैंने कदम रख लिया और आपके साथ शो में बैठा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा रिहान, मेरा कभी दिल नहीं किया कि मैं टिकटॉक के ऊपर ना कोई किसी गाने को, लेकिन ये गाना मैं कसम से मैं तुम्हें बताऊं, मेरा दिल करता है कि इसके ऊपर ना मैं कोई अपनी कोई वीडियो बनाऊं। तो ऐसा करते हैं, इक्कठे बनाते हैं फिर। सीरियसली मेरा ख्याल इकट्ठे बनाते है हैं। आज शो के बाद ना बननी चाहिए। Definitely बनाते अच्छा, टेल मी अबाउट दिस एक्सपीरियंस के देखो क्रिएशन तुम्हारी थी जी, सॉन्ग, बाय द वे वीडियो भी बड़ा जबरदस्त है। थैंक यू। लेकिन जब टिकटॉक के ऊपर और इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर लोगों ने इस गाने को किस तरह से यूज किया, वो क्या एक्सपीरियंस था? उसको देख के क्या 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 फील करते हो? तो सिख भाई, पता है कि हम उस एरा से आते हैं जहाँ सोशल मीडिया था नहीं पहले, तो हमें उसकी मेजरमेंट का अंदाज़ा भी नहीं है कि किस तरह हो सकता है। बाल हमने देखा है, सुना है, लेकिन इस पर एक्सपीरियंस किया। तो वो ऐसी चीज़ है जो रातों रात दुनिया भर में फैल सकती है। लाइक मैंने देखी थी, एक जब गाना आया तो 4-5 रीलें थी, 4-5 टिकटॉक पे था। फिर अगले दिन देखा तो 20,000 हो गया। पर इस वक्त टिकटॉक पे हमारे पास जो एनालिटिक्स हैं टिकटॉक से, 9 मिलियन क्रिएशंस हैं इस गाने के ऊपर। 9 million मिलियन, यानी कि creations। तकरीबन 1 करोड़। आई गेस जो 9 मिलियन हाँ, 9 मिलियन तकरीबन 1 करोड़ के जी, के जी। लगभग लोगों ने इसको रिक्रिएट किया। जी, और उसकी Wow। व्यूअरशिप है 4 बिलियन। ब्यूटीफुल। तो हमें वो ग्रास्प 4 नहीं कर सकते। billion? बिलियन मिलियन नहीं बिलियन। तो वो मतलब हम ग्रास्प नहीं कर सकते ये कॉन्सेप्ट। मुझे तो पता नहीं उसमें जीरो कितने होते हैं। मुझे भी नहीं पता। माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी जो वायरल हुआ है, ये अब मैं मेरे को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि हमें पता ही नहीं कैसे हुआ है। ये सिर्फ ऊपर वाले की देन और जो हार्ड वर्क हमने किया। और ये इसका ये है कि ना, इसका जो एज क्या है ना, गैप वो है नहीं। छोटे बच्चे से, बेबी से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक है। और हर बंदे ने उसका अपना मीम बनाया, कोई अपना बना रहा है, कोई इस साइड का अपना वर्जन बना रहा है। तो लोगों से जुड़ गया। और सिंपल बात है, सिंपलिसिटी जो समटाइम्स बेटर होती है। तेनों मौज करावा, तेनों सैर करावा। बस सिंपल है। हमारे एक दोस्त है, उनका बेटा है 7-8 महीने का। हाँ जी। उसने अभी आस्ते आस्ते ना मामा बाबा लफ्ज बोलने शुरू किए। तुम यकीन नहीं करोगे, जोहान उसका नाम है। हाँ जी। और जोहान रात को सोता नहीं है जब तक कोई गाना ना सुने। वो कहता है आ के वो फिर माँ उसकी जो है फोन पे। अमेजिंग। तो तुम्हारे यंगेस्ट फैन जो है ना वो 6 मंथ्स के। माशाल्लाह, अमेजिंग। अब बहुत खुशी होती है क्योंकि हम हार्ड वर्क करते हैं, तो उम्मीद तो होती है ना कि इस तरह का कोई समथिंग वायरल हो जाए। बहुत मुश्किल है। आपके माशाल्लाह से पहले भी बहुत ज़बरदस्त जी सुपर हिट गाने आए हैं जी। लेकिन इस गाने ने तो मेरा ख्याल है सब रिकॉर्ड्स बीट कर दिए। हाँ जी। आप टेल मी अबाउट योर फैमिली। फैमिली ने कैसे लिया? एंड दे मस्ट बी फीलिंग रियली प्राउड। यस, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली आरिफ जी के साथ काम करना, वो ऑब्वियसली मेरे वालिद साहब वो सारे सुनते हैं, उनके फादर को सुनते हैं, तो वो इट्सेल्फ एक बड़ी बात है। तो एक दिन अम्मी का मुझे फ़ोन आया कि बेटा आपका गाना बहुत चल रहा है। तो मैंने कहा अम्मी आपको कैसे पता है? कहती है मैं टिकटॉक पे हूँ। मैं कहा अम्मी आप टिकटॉक पे हैं? कहती है मैं जब स्क्रॉल करती हूँ हर तीसरा स्क्रॉल आपका गाना है। उस मुझे पता चला कि वो एल्गोरिदम, अगर मेरी अम्मी का तो है नहीं हमारे साथ कोई जुड़ा हुआ, वो टोटली डिफरेंट एल्गोरिदम है। तो अगर उधर चल रहा है इसका मतलब है कि ये डेफिनेटली बहुत वायरल है। तो बहुत खुश हुए। और आई गेस हर वालिदैन चाहता है कि बच्चा सक्सेसफुल हो। तो वो देख रहे हैं मैं कितने अरसे से मैं काम कर रहा हूँ, काफ़ी हिट दिए हैं, लेकिन फिर बैक टू बैक आना आफ्टर अ गैप और सुपर हिट देना, तो बहुत मतलब है आई एम हैप्पी कि वो उनकी ज़िंदगी में उन्होंने देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो बहुत खुश हैं। नहीं तो जब छोटे थे और जब म्यूजिक में आ रहे थे तो घर वालों ने नहीं, इसी अम्मी ने इसे अम्मी तो हमेशा सपोर्ट करते हैं, आपको पता है अम्मी जो होती हैं वो तो बच्चे को सपोर्ट करते हैं। मेरे वालिद साहब जो अब तो रिटायर हैं, डॉक्टर थे, तो वो इतना एक्साइटेड नहीं थे इस प्रोफेशन के बारे में। तो आप यकीन लगा लें कि मेरे डैड जब मेरे पहले शो में आए हैं वो 2010 में आए हैं और मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ 95-96 से। उन्होंने मतलब ऊन ही नहीं किया नहीं, मेरा बेटा। बेसिकली एक मज़े की स्टोरी आप बताऊँ, वो एक शादी पे गए तो
تو وہاں پہ ان کے دوست اور ان کی فیملیز وہ آ کے میرے والد صاحب کہتے ہیں شیخ صاحب ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੰਦਾ. ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ को एहसास हुआ कि ये कुछ है. फिर ने क्या तू कर किया, मैं आके देखा तो सही ना. फिर आके वो आए शो में आए, उन्होंने देखा, अम्मी भी आए, देखा तो बहुत गुड उन्होंने फील किया. तो उसके बाद उनकी सपोर्ट ज़रा तो मैंने उन्होंने नोटिस किया कि बच्चे ने अपना टैलेंट यूज़ किया, वेस्ट नहीं किया टाइम. आप बड़े मल्टी कल्चरल हाँ जी. एक लाइफ आपने गुजारी है. हाँ जी. लिबिया में जी. पहले 10 साल गुजारे, फिर टोरंटो में जवान हुए. जी. लाहौर से ताल्लुक है. जी. खून में तो लाहौरियत पंजाबी है ना. पंजाबी. अच्छा, अब बर्मिंघम यूके में रहते हो, तो मतलब काफ़ी मल्टी कल्चरल किस्म की ज़िंदगी गुजारी है. जी. बेस्ट, इस सारे में से बेस्ट जगह जहाँ पे यू वुड लाइक to retire and live the rest of your life? Honestly मैं भी कह रहा था, ऑफ एयर ही कह रहा था कि इतने सालों के बाद मैं लाहौर आया, लेकिन मुझे ऐसी फील यानी क्या है ना, आई एम होम. तो मुझे वो ऐसे फील हो रहा है कि मैं घर आया हूँ वापस. मुझे कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं तो 29 साल के बाद आया हूँ. मुझे कोई ऐसा लगा नहीं कि इतना गैप है. मुझे ऐसा लगा कि बस मैं अभी वापस आया हूँ. तो आई थिंक द एम मेरा है कि इवेंचुअली इंशाल्लाह सेटलमेंट होनी चाहिए अपने होम टाउन में, वो लाहौर. ऐसी पंजाबी बंदे हैं तो लाहौर तो अपना लाहौर ही है ना. फिर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. रोशकला हमारे साथ मौजूद हैं. रेहान, मेरा ख्याल है रेहान अब बहुत कम लोग ही तुम्हें कहते हैं जिंदगी में. नहीं, बहुत कम कहते हैं, लेकिन कहते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान में. वक्त है साथ ही एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो रोशकला से कुछ और भी सुनेंगे और कुछ इन फ्यूचर इनके म्यूजिक, क्योंकि जब आप अपना खुद ही बार इतना ऊपर सेट कर देते हैं ना, तो अपने आप को ही बीट करना सबसे मुश्किल काम होता है. इस हवाले से मैं रोशकला से बात करना चाहूँगा. इस ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान. राइजिंग पाकिस्तान में आज रोशकला हमारे साथ मौजूद हैं. रेहान, जिनका सुपर डुपर इंटरनेशनली इस वक्त मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा टिकटॉक और इंस्टाग्राम और सारे प्लेटफॉर्म्स पे जो गाना चल रहा है वो है आ तेनू मौज करावा. आरिफ लोहार ने भी वैसे बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, जिसपे मेरा ख्याल है उनको भी फुल मार्क्स, फुल दाद उनको. 200% माशाल्लाह. अच्छा जी, अब ज़रा फरमाइश आई जी. तो पता है हमारा जो कंट्रोल रूम है उसके अंदर हमारे पैनल प्रोड्यूसर और इंजीनियर सारे इस वक्त बैठे हुए हैं. वो कह रहे हैं कि भाई रेहान से कहें, रोशकला से कहें कि वो जो आपके जो रैप वाला जो सेक्शन है ना इस गाने का, वो ज़रा हमें सुनाएं. ज़रूर. इस गाने से पहले मैं बता दूं कि मेरा जो स्टाइल है वो पंजाबी है, साथ रेगे है. रेगे और म्यूज़िक है, जमैका का म्यूज़िक है. तो वो जहाँ मैं टोरंटो में पला हूँ, सारा एरिया जो था वो जमैकन्स का था, तो मुझे बहुत पसंद आया वो स्टाइल. तो जो गाना में मैंने रेगे डाला है वो 4 बार, वो भी आपको सुनाता हूँ. ओके. साथ साथ हमें एक्सप्लेन भी करते हैं कहाँ वो रेगे आ रहा है और वो उसका क्या है, उसकी बैकग्राउंड है ना. हाँ जी. पूरा ट्यूटोरियल देना है तुमने. हाँ जी. मैं देता हूँ. अलिफ बे पढ़ाता हूँ. अलिफ बे पढ़ाओ हमें. अच्छा, तो रेगे पार्ट से आता है. Youngster, that boy, yeah, they watch me. Stepping out the dance, I'm a bossy. Chain on my neck, coming flossy. Cause every time a girl I make the girl say, ah. अब उसका मतलब है कि या क्यों जान जान खंग दे दिल में तरह ना मंग दे तेन चुम के पवा दे तेरे चुम के लवा दे बीट रोच दी मिला दे ते जुगनी डीजे ते चला दे तेन सोने च मड़ा दे तारे चुन्नी ते जड़ा दे. तो ये है. और ये लिरिक्स सारे आपके हाँ जी, अपने लिरिक्स हैं. ये क्या ये भी शायर की तरह आमद होती है कि एक शाम बैठे हैं और जनाब आमद हो रही है, या ये साथ साथ बनता है? दोनों तरीके से बन जाता है. कभी कभार वो इस तरह आ जाता है, कभी कभार आपको ढूंढना पड़ता है. क्या चेंज भी किए? चेंज भी किया. पूरा गाना हमने टाइम लेके बनाया. और क्योंकि टाइम से परफेक्शन होती है और हम चाहते थे कि ये गाना जब पेश हो तो ऐसा हो कि लोग इसको बस पसंद ही करें, कोई गुंजाइश ना रखें इसके अंदर. जो तुम्हारे जमैकन फ्रेंड्स हैं, हाँ जी, उस सारे नेबरहुड के, हाँ जी, एक तरह से तुमने जमैकन म्यूजिक को भी एक ट्रिब्यूट दिया है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. उन्होंने कैसा, उनको ज़ाहिर है पंजाबी उस तरह से समझ तो नहीं होते, उनका रिस्पांस कैसा था? उनका रिस्पांस, इट्स फनी आप कह रहे हैं कि वो मेरे साथ कभी कभी स्टूडियो में आते हैं, बैठते हैं, उनको समझ तो नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ. लेकिन मेरे फ्रेंड का एक फ़ोन आया, कहता है भाई आपकी वीडियो तो
40 ملین پہ جا رہی ہے. میں نے کہا ہاں جی. کہتا ہے میں نے جب سنا تھا نا, اور یہ جمیکن ہے, کہتا ہے جب میں نے سنا تھا اس کو میلڈی یاد آ گئی. تو مطلب ہے میوزک کی کوئی لینگویج نہیں ہے. آپ کو ایک اگر ردم اور آپ کو فیلنگ آ جاتی ہے, آپ کو فرق نہیں پڑتا کیا چل رہا ہے, بس آپ کو وائب میں آ جاتے ہیں. تو وہ انہوں نے بہت انجوائے کیا, اور ان کو مطلب وہ جو ورڈ ہے نا وہ ڈزنٹ میٹر. آپ جمیکن ہو سکتے ہیں, چائنیز ہو سکتے ہیں, جاپنیز ہو سکتے ہیں, کا مطلب بس سمپل ہے نا. کمانی مطلب کوئی بھی کہہ سکتا ہے, بالکل صحیح, چاہے آپ کو باقی سمجھ نہ آئے, لیکن ردم ایسا چل رہا ہے بس سمپل ہے اس طرح. تو بس آپ کو بس ساتھ لگ جائے, نعرے لگائیں بس تو سب کو پسند آیا. اچھا ہم جہاں بھی اس وقت تمہیں دیکھ رہے ہیں انٹرویوز دیتے ہوئے, ہر کوئی اسی گانے کی بات کرے. میں اب ذرا اس گانے سے ہٹ کے پوچھنا چاہوں گا کہ اب سمجھو یہ تو اپنے کیریئر سے اس کو ذرا سائڈ پہ کر دو, اس کے علاوہ what is one song that is very close to your heart? میں نے گانا نکالا تھا یارا دلدارا. وہ میرا پہلا گانا تھا انٹروڈکشن روز قلعہ کی دنیا میں انٹرنیشنلی. کون سے ایئر میں یہ تھا, ہم نے ریلیز کیا تھا 2009 میں. اچھا, تو وہ جب میں نے انٹروڈکشن کیا, وہ گانا ایسا تھا کہ وہ ایک صوفی کلاسیکل مکس ود ریپ تھا, اور اس طرح کا گانا کسی نے کیا نہیں تھا اس وقت. تو میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی گانا نکالوں میں ہٹ کے نکالوں, جو ہو رہا ہے نا مارکیٹ میں اسے اپوزٹ نکالوں, کیونکہ اگر میں بھیڑ میں لگ جاؤں گا تو میں ادھر گم جاؤں گا. کریکٹ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایسی چیز کرو جو وہ فالو کریں. اب یہ میں نے گانا نکالا ہے, امید ہے کہ لوگ اس کو اتنا پسند کریں کہ اس کے وائب کو فالو کر کے اور عمدہ میوزک نکالیں, میرے سے اچھے نکالیں, انسپریشن دیں چھوٹے ینگسٹرز کو, بھائی اس طرح کے گانے نکالو. کیونکہ لوگ پسند کرتے ہیں ناچنے گانے والے گانے. آئی نو ایوری بڈی لائکس, ان کو پسند ہے ہارٹ بروکن سینٹیمنٹل گانے پسند ہیں, لیکن لوگ یوزلی پارٹی والے گانے پسند کرتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ زندگی کے کس موڈ سے گزر رہے ہیں. آپ کا بریک اپ چل رہا ہے تو وہ والے گانے آپ جائیں گے. اب یو آر ہیپی آن لائف تو وہی گانا اسی لیے نا, اگر آپ ہارٹ بریک سے چل رہے ہیں تو اس کو ہم نکال رہے ہیں نا کہ بھئی ڈونٹ وری, آ جاتے نا موج کراما, رائٹ نا, سیر کراما, ڈونٹ وری. اچھا وہ جو تمہارا گانا ہے اس کو تھوڑا سا ذرا مجھے سناؤ. ضرور ضرور. گانے کے بول ہیں دل تیرے تو واراں گا, گیت کول نبھاواں گا, دنیا دی پروانی مینوں جان دی بازی لاواں گا, یارا دل دارا تیرے نال پیار کرنا, یارا دل دارا تیرے نال پیار کرنا. اور یہ پہلا جیسے انسان کا پہلا بیبی ہوتا ہے نا, پہلا بچہ آپ کے بہت قریب ہوتا ہے, تو وہ پہلی پروڈکشن تمہارے دل کے قریب, بہت دل کے قریب. اور یہ جو گانا میں نے ریپ لکھا تھا یہ اصل سٹوری تھی, تو وہ کر کے میرے خیال سے کافی لوگوں سے اٹیچمنٹ ہوئی, کیونکہ وہ ایک ایموشن آیا اس گانے کے اندر جو میں ٹرو تھا, تو وہ لوگوں نے آگے سے ایکسیپٹ کیا, وہ ان کا کنیکٹ ہو گیا کہ ہر بندہ گزرتا ہے اس فیز سے. تو اگر میں آپ کو سٹوری سنانا تو وہ روشن یہ بتاؤ کہ یہ روش قلعہ, یہ where does this name come from? سب پوچھتے ہیں تو سب کو میں بتاتا ہوں. بیسکلی میں 12 سال کا تھا تو مجھے بہت شوق تھا میوزک کرنے کا. تو میں ٹورنٹو میں تھا اس وقت, تو وہاں پہ اتنا انفراسٹرکچر میوزک کا تھا نہیں, اسپیشلی ہم دیسیوں کے لیے اتنا نہیں تھا. تو ایک پروڈیوسر مجھے ملا, تو میں اس کو اپروچ کیا کہ بھائی میں اس طرح کا ریپ کرتا ہوں فلان. تو انہوں نے کہا آ جاؤ اسٹوڈیو آ جاؤ. میں اس وقت چھوٹا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں بس لے کے گھنٹہ دور بس لے کے امی ابو سے چھپ کے بس لے کے میں گیا اکیلا, اتنا شوق تھا. اس نے میرے گانے وغیرہ سنا, کہتا ہے بہت اچھا ہے, کہتا ہے میں کرتا ہوں تمہاری البم لیکن تمہارا نام میں رکھتا ہوں روچ. تو اس وقت میں 12 سال کا تھا, مجھے فرق نہیں پڑتا آپ روچ رکھو کوئی بھی رکھو, بس میوزک کرو. پھر جب قلعہ جو تھا, وہ جب میں اسکول کے ٹیلنٹ شوز میں کام کرتا تھا, تو جو جمیکن میرے فرینڈس تھے وہ کہتے تھے انگریزی میں, یو دیٹس قلعہ, دیٹس قلعہ, دیٹس قلعہ, لائک کلر, یہ کی بات کلر ہے, یا قاتلانہ کام کیا آپ نے. تو اس کو کلر سے وہ میں نے سلینگ میں اس کو قلعہ بنا دیا. تو وہ پھر میں نے کہا دو آئیڈینٹی, اپنی آئیڈینٹی ہیں, روچ اور قلعہ, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ نام ایسا ہے کہ ایک بار سن لیں گے آپ کو بھولے گے نہیں, چاہے آپ کو میوزک پسند آئے نہ پسند آئے, یاد رہے گا نام آپ کو. ٹرو, بالکل یاد رہے گا آپ کو نام. اب تو بھولے گا, موج کراما کے بعد تو اب تو بھولنے والا نہیں, اب تو. اچھا, تو وہاں سے پھر روچ قلعہ نکلا. جی اچھا جی, اب جو بھی بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا ریحان, کہ آپ جب اپنا ایک بار سیٹ کر دیتے ہیں جی, تو surpass your own جی levels is very difficult. Very difficult. What are your future plans? ابھی تو خیر تم اس کو انجوائے کر رہے. اس کا بھی ایک توڑ ہے. اس کا توڑ ہے, وہ کیا, وہ سمجھ, you have to understand, آپ کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں اب ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ایسا گانا نکالو دوبارہ آ کی طرح. ہر بندہ مجھے فون کرے, بھائی گانا کرنا ہے, آ کی طرح کرنا ہے.
اب وہ ایسی چیز ہے جو آپ ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے، جتنا مرضی آپ ٹرائی کر لیں، اس کی جو وائرلنس ہے وہ ہم ٹرائی تو بہت کریں گے لیکن ایکسپیکٹیشن نہیں ہو سکتی اس طرح. نہیں ہو تو آپ کیا کریں گے؟ بی اسمارٹ اباؤٹ اٹ. آپ اس کو ادھر ہی رہنے دیں، آپ اس کو ٹوٹلی اپوزٹ چلے جائیں، ان کو دکھائیں کہ ویریشن کیسے ہوتی ہے. ہم ٹرینڈ والے نہیں ہیں، ہم میوزیشنز ہیں، ہم کمپوز کرتے ہیں چیزیں، ہم ٹرینڈ کو فالو نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں جو لوگ فالو کرتے ہیں ٹرینڈ. گڈ. تو اب نارمل لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آ والا گانا نکالو، نہیں، ہم اپوزٹ جائیں گے، سم تھنگ ایسی نکالیں گے ایز کیچی، ایز بیوٹیفل، ایز لونگ، بٹ اپوزٹ فیلڈ میں، کیونکہ اس میں پھر گنجائش ہی نہیں کمپیریزن کی. اس کا مطلب ہے کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے کوئی احمد فراز، منیر نیازی، کوئی فیض احمد فیض، کوئی غالب کا ہو سکتا ہے کوئی کلام ہو جو روج قلعہ کرو. ضرور ہو سکتا ہے، ضرور ہو سکتا ہے. اب اپنے سارے پتے تو ایسے شو نہیں کر سکتا. میں نکلوانے کی کوشش کر رہا میں دیکھیا بڑا پکا ہے تو، بڑا پکا ہے تو. ابھی بھی کچے کھلاڑی تھوڑی ہے. اچھا، اتنی پنجابی تو چلو آپ کی ماں بولی پنجابی ہے، جی. لیکن پاکستان سے اس طرح نہ رہے نہ، اور اردو اتنی اچھی بولتے ہو. یہ اردو کے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ میرے کریڈٹ جاتا ہے والدین کا. انہوں نے بیسکلی جب ہم چھوٹے تھے انہوں نے ہم سے بات کی پنجابی میں، اور انہوں نے کہا ہم نے واپس بولنا اردو میں، کیونکہ پھر اس کو آپ کو دونوں لینگویج فرمانی میں آئیں گی. تو گھر میں پہلے تو ہم لیبیا میں رہتے تھے، وہ باہر عربک چلتی ہے، گھر میں پنجابی اردو چلتی تھی. کینیڈا گئے ہیں، سیم تھنگ، باہر انگلش ہے، کیونکہ والدین نے یہ کہا دیکھو آپ نے لوکل جو لینگویج وہ تو آپ نے بولنی اسکول میں کالج میں بولنی، وہ تو آپ نے سیکھنی ہے، لیکن اس کے سیکھتے ہوئے اس کو نہ بھولنا. اب مجھے لکھنی بھی آتی ہے اردو، پڑھنی بھی آتی ہے اردو، ویری گڈ. عربی بھی لکھنی آتی ہے. میں فلوئنٹ عربی بولتا تھا، اب تو تھوڑی چلی گئی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں سٹارٹ کیا تھا، میں کینیڈا میں ایج 12 سے لے کے 18 تک اذان چیمپئن تھا کینیڈا کا. ماشاءاللہ. کیونکہ وہ ابھی سے لیبیا میں پڑھا تو ساری عربک جو ایکسنٹ ہے، وہ لہجے جو وہ ہے نا، تو وہ میں پورا اذان چیمپئن تھا. بیوٹیفل. تو میرے والد صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے دین کو کبھی نہ بھولنا، نہ ادھر چلے جانا ادھر لے جانا، میڈل میں رہو، دونوں کو رسپیکٹ کرو، لیکن اپنے دین کو کبھی نہ بھولنا. اچھا، تو آپ نے بتایا بڑی اچھی، کیونکہ اس وقت اوورسیز پاکستانی ہمارا یہ پروگرام پی ٹی وی گلوبل پہ بھی جاتا ہے، یو کے میں، کینیڈا، امریکہ میں بہت دیکھا جاتا ہے. اور بہت سے لوگ نا مجھ سے پوچھتے بھی، توثیق بھائی بچوں کو ہم اردو کیسے، کتنی اچھی ہمیں ٹپ دی ہے ریحان نے کہ ان کے پیرنٹس ان سے پنجابی میں بات کرتے تھے اور بچوں پہ ہی فرض تھا کہ وہ اردو میں جواب دیں. تو دونوں لینگویجز ان کو آ رہی ہیں. ویری گڈ ٹپ، ویری گڈ ٹپ. بھائی روج قلعہ، میرا تو دل ہی نہیں کر رہا کہ یہ سیشن آج ختم ہو، لیکن کنٹرول روم مجھے کہہ رہا ہے کہ جی اب پروگرام ہم نے ختم بھی کرنا ہے. So it was a great pleasure to have you on the sets. Thank you so much. بہت مزہ آیا. بہت مزہ. All the best. Thank you so much. جیتے رہو and welcome to Pakistan. Thank you so much. بہت خوشی آپ سے مل کے، and thank you so much آپ نے چانس دیا مجھے ادھر آنے کا اور اپنا دنیا کو بتانے کے لیے کہ تین موج کراما. آپ کا آج کا سیشن کیسا لگا ہمیں آپ نے ضرور بتانا ہے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ اور ہمارے انسٹاگرام پہ. خوش رہیں، ملیں گے پھر. خدا حافظ.